امداد شم لوگ وزیر اعظم عمران خان پر ایک اور نام پڑ گیا ہے، اعلان خان۔ عمران خان پاکستان کے سیاستدانوں میں وہ شخصیت ہیں جن کے سب سے زیادہ شاید نام پڑے ہوں، اور وزیر اعظم بننے کے بعد تو بہت زیادہ۔ اب عمران خان صاحب کا کوئی کردار رہا ہے، خان صاحب ایک ویسے بھی وہ جب کرکٹ میں تھے تو ان پر طرح طرح کے نام پڑتے تھے، لیکن جب سے سیاست میں آئے اور خاص طور پر جب سے وزیر اعظم بنے ہیں تو ظاہر سیاست میں مخالفتیں، محبتیں، نفرتیں برابر ملتی ہیں۔ یعنی اگر جتنی محبت ملتی ہے پھر نفرت بھی اتنی ملتی ہے۔ لوگ جتنا آپ کے فالوور ہوتے ہیں تو مخالفین آپ سے حاسدین اتنے ہی جلتے ہیں، لہٰذا آپ کے خلاف چیزیں اتنی چلتی ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اسی کا شکار رہے، اور خاص طور پر سیاست میں آنے۔ کرکٹ والا ان کا زمانہ تھا، ان کو پلے بوائے نہ جانے کیا کیا کہا جاتا تھا، اور تب تو وہ خیر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاپارازی جرنلسٹ جو ہیں وہ ایک طرف لیڈی ڈیانا کے پیچھے پڑے ہوتے تھے اور ایک طرف عمران خان صاحب کے، اور مطلب دونوں کی کہانیاں چھپ رہی ہوتی تھیں۔ اس طرح کے میگزینس ہوتے تھے، جو جرائد ہوتے تھے، ان پر ان کے ٹائٹل سٹوری ہوتی تھی عمران خان صاحب اور لیڈی ڈیانا اور اس طرح کے اور شخصیات جو ہوتی تھی۔ تو وہ تو ایک الگ زمانہ تھا، وہ الگ معاملہ تھا۔ لیکن جب سے سیاست میں آیا تب بھی یہی ہوا۔ عمران خان صاحب کیونکہ وہ اپنا سیاست چینج کرتے رہتے، بدلتے رہتے ہیں، تو بہرحال ان پر کئی نام پڑے۔ طالبان خان کا نام بھی ان کو دیا گیا۔ وہ پچھلے زمانے پچھلی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جب وہ طالبان کے خلاف آپریشن تھا، انہوں نے طالبان کے دفاتر کھلوانے کے لیے انہوں نے مطالبہ کرتے رہے، طالبان کے خلاف آپریشن کی مخالفت کرتے رہے۔ وہ سارا کچھ ریکارڈ ہے، اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ جناب ان کا ایک موقف ہے، بھائی ٹھیک موقف ہے، لیکن مخالفین باز نہیں آتے۔ اب جناب جو نیا نام آیا ہے جس کی وجہ سے یہ کہانی میں لے کر بیٹھ گیا ہوں، وہ نیا نام عمران خان صاحب پر پڑا ہے اعلان خان کا، اور یہ مرتضیٰ وہاب صاحب۔ مرتضیٰ صاحب بھی مطلب ایک سلجھے ہوئے نوجوان ہیں، سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ایک ابھرتے ہوئے سیاستدان ہیں۔ کراچی سے جو نئی سیاسی پود اٹھ رہی ہے، جو آگے چل کر ملک میں اہم، ابھی بھی مرتضیٰ وہاب صاحب کا پاکستان کی قومی سیاست میں ایک بڑا نام بن چکے ہیں اپنی اس کم عمری کے باوجود بھی۔ لیکن بہرحال مرتضیٰ وہاب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، حکومت سندھ کے ترجمان ہیں، اور انہوں نے وہ جو عمران خان صاحب نے کل دورہ سندھ کیا تھا، سکھر آئے تھے، وہ میں نے جس کا ذکر بھی آپ کے ساتھ کیا تھا کل، تو اس دورے کو لے کر انہوں نے کہا ہے اعلان خان عمران خان صاحب کو۔ میں نے سوچا یار مطلب یہ کیا طریقہ ہے؟ تو پھر میں نے چیزیں مطلب ہوتا ہے نا کہ یار ایک بات سن کے نہ سوئی اٹک جاتی، میری سوئی اٹک گئی کہ یار یہ کون سا نام ہے اعلان خان۔ تو پھر میں وہ کیا ہوتا ہے، اپنے دماغ کے اندر میں نے ریسرچ کرنا شروع کی، کیونکہ دماغ میں بھی تو چھوٹا سا کمپیوٹر پڑا ہوتا ہے نا انسان کے، بلکہ بڑا کمپیوٹر ہوتا ہے بھائی بہت کچھ، اور جرنلسٹ جو صحافی ہوتا ہے وہ اس کے سامنے واقعات گزر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر کوئی بٹن دبتا ہے نا جب دماغ کا، کوئی چیز کوئی واقعہ کوئی بنتی ہے تو پھر وہ آ جاتی ہیں ظاہر چیزیں ذہن پر، دوبارہ ریفریش ہو کر آ جاتی ہیں۔ تو میں سوچنے جب لگا کہ ارے کیا نام ہے اعلان خان، تو پھر مجھے عمران خان صاحب کے اعلانات جو ہے نا وہ پھر نظر آنا شروع ہوئے، خاص طور پر جو انہوں نے اپنی جو سیاست کی، باقی تو ٹھیک ہے چلتا رہتا ہے، لیکن جب سے 2011 سے عمران خان صاحب پاکستان کی قومی سیاست میں ایک ان کا تشخص بنا، ویسے تو کہا جاتا تھا نا کہ عمران خود بھی کہتے ہیں کہ جناب میری گاڑی اور میں پارٹی، اور ایک وہ ہمارے دوست عمر سرفراز چیمہ صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کی طرح جیسے پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو وہ بیچارے بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے، حالانکہ وہی ہوتے تھے، خان صاحب کے سیکرٹری بھی وہی ہوتے تھے، ڈرائیور بھی وہی ہوتے تھے، نمبر 2 لیڈر بھی وہی ہوتے تھے، اور ترجمان بھی وہی ہوتے تھے، وہی خان صاحب کا سارا مینیج کرتے تھے۔ میں نے خود جو خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا وہ عمر سرفراز چیمہ نے کروایا تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد یعنی وہ جو پاپولرٹی بنی جب خان صاحب کی، یا جو کہا گیا کہ خان صاحب کو پش کیا جا رہا ہے تیسری فورس کے طور پر پاکستان کی سیاست میں 2 پارٹی سسٹم کو توڑنے کے لیے، تو پھر وہ ان کے جو اعلانات تھے وہ اعلانات اتنے تھے، اس طرح تھے کہ روز ایک نیا اعلان ہوتا تھا نا۔ تو وہ پھر مجھے جب مرتضیٰ وہاب صاحب نے بات کی تو مجھے چیزیں یاد آنا شروع ہو گئی۔ تو چلیں میں بات کرتا ہوں ابھی پہلے جس پر مرتضیٰ وہاب نے بات کی، وہ بات کہ خان صاحب نے 444 ارب روپے کے سندھ کے لیے پیکیج کا اعلان کیا۔ وہ بہت اچھا ہے جی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کسی بھی صوبے، سندھ، پنجاب، کے پی کے، بلوچستان، کسی بھی صوبے کے لیے وفاقی حکومت اگر اتنا بڑا پیکیج اعلان کرے اور وہ مٹیریلائز ہو، وہ پیسے خرچ ہوں جس طرح پاکستان کے سسٹم میں ہوتے ہیں، مطلب ظاہر ہے اگر وہ خرچ ہوں
تو بڑی رقم ہے، 444 ارب روپے وفاقی حکومت دیتی ہے سندھ کے لیے. تو بھائی مطلب بہت ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں، بہت سے اسپتال بن، پتہ نہیں کس وہ منصوبے تو کیا تھے، کیا ہوں گے. وہ ساہیوال میں بھی ایک منصوبہ کہا تھا جناب یونیورسٹی بن گئی، سڑک بن گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا سارا کچھ. تو وہ اگر اس طرح کا نہ ہو اور جینونلی یہ اعلانات جو عمران خان صاحب نے کہا پیسے لگیں، اچھی چیز ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو کراچی گئے تھے، وہ جو سندھ میں گورنر راج نافذ کرنا تھا، گورنر راج کے لیے وہ جو تگ و دو کر رہے تھے، گھوٹکی گئے تھے. وہاں پر وہ جو مہر برادری ہے، جو برادران ہیں، ان کے ساتھ، جی ڈی والوں کے ساتھ، ایاز لطیف پلی جو وغیرہ، جس میں وہ بنا تھا، ایک ویڈیو بن گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جناب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کریں. پیسے حکومت کے ہوتے، لوگ کہتے ہیں جناب یہ پیسے بے نظیر بھیج رہی ہے، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے. تو بہرحال اس کے بعد اس پروگرام کا نام جو ہے احساس پروگرام میں تبدیل کیا گیا. تو وہ والا دورہ جو تھا، اس دورے میں 162 ارب روپے کا عمران خان صاحب نے پیکیج دیا تھا کراچی کے لیے. آج تک پوچھ رہے ہیں لوگ کہ کدھر ہے وہ. اس میں میرا خیال ہے کچھ چند پچھلے دنوں وہ فائر بریگیڈ، وہ جو بسیں وغیرہ، کوئی گاڑیاں شاڑیاں، فائر ٹینڈر وغیرہ اس طرح کی کچھ آئے. اور پھر جب یہ پچھلے سیلاب جب آئے کراچی میں، اربن فلڈنگ ہوئی، شہر ڈوب رہا تھا، سارا کچھ ہو رہا تھا، تو 1100 ارب روپے کی بات سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہماری ہے، ہمارے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں. تو بہرحال وہ 1100 ارب روپے کا ایک اعلان تھا، وہ پیکیج ایک نیا پیکیج تھا، نیا اعلان تھا وہ. اچھا، اور اب تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، اس سے کچھ پیچھے جاتے ہیں 2011 کا جو وہ جلسہ جس میں عمران خان صاحب کو بوم ملا، جس کے بعد پھر جہانگیر ترین کیا، شاہ محمود قریشی کیا، مطلب ایک لگ گئی نا، لمبی لائن لگ گئی پی ٹی آئی میں شامل ہونے والوں کی. تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں، تب خان صاحب نے اس جلسے میں ایک بات کی تھی جو بار بار ریپیٹ کی، انہوں نے ہر بار ریپیٹ کی، انہوں نے ہر بڑے جلسے میں ریپیٹ کی. اور پھر وہ بات 2018 کے الیکشن کیمپین میں بھی، اور اس سے پہلے 2013 کے الیکشن کیمپین میں بھی ریپیٹ کی. وہ یہ تھی کہ میرے پاکستانیوں، آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے لیے یہ کہنے کہ ہمیں مطلب ظاہر وزیر اعظم کے عہدے کا ایک تقدس ہوتا ہے، نہیں کہنا چاہیے کہ جناب وزیر اعظم صاحب غلط بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم سچ نہیں بولتے. اعلان انہوں نے کر دیا تھا قوم کے ساتھ کہ جی میں آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن وہ سچ نہیں بولتے. بھائی جو بھی بات آتی ہے وہ آگے پیچھے ادھر ادھر کی بات کر کے گھما پھرا کے نکل جاتے ہیں، چاہے پھر وہ چینی اسکینڈل ہو، چاہے آٹا اسکینڈل ہو، چاہے ادویات اسکینڈل ہو. مافیاز کا مقابلہ، مافیاز کے سامنے ڈٹ جاؤں گا. میں نے وہ گزارش کی تھی کہ چینی مافیا نے ملک کے ساتھ کلور، سندھی کا ایک لفظ ہے کلور، یعنی ظلم سے بھی اگلی ایک درجہ ہے، کیس کرنا سندھی میں کہتے ہیں ہم لوگ. اب ظلم سے بھی اگلا درجہ جو ہے نا وہ ہے، وہ یعنی وہ کیا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. خان صاحب کہتے ہیں جناب نہیں چھوڑوں گا. اچھا جی ٹھیک ہے، چینی مافیا نے کلور کیے ہوئے، کیس کیے ہوئے، ان کو تو بے شک آپ جہانگیر ترین صاحب بھگت رہے ہیں، بھگتنا چاہیے. اگر ان کا وہ 140 ارب میں ان کا کوئی حصہ ہے جو قوم کی جیبوں سے بٹورا گیا ہے، یا وہ جو ٹیکسز وغیرہ، ظاہر ہے یہ پاکستان میں بزنس کوئی فیئر ڈیل کے ساتھ تو کوئی کرتا نہیں ہے. اچھا جی اوکے جہانگیر ترین صاحب، لیکن مافیاز کے سامنے، پھر آٹا مافیا کے سامنے کتنا ڈٹے، چینی، وہ میں نے کل پرسوں کہا تھا، چینی مافیا کے سامنے، یعنی ادویات مافیا، کسی مافیا کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہوئے. اعلان کرتے جناب میں کھڑا ہوا ہوں، اعلان خان. وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ مجھے بات تو بری لگی کہ یار وزیر اعظم صاحب کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال، اس طرح کے ان کو القابات دینا بری بات ہے، نہیں کرنی چاہیے. لیکن غیر پارلیمانی نہیں ہے، اس وجہ سے میں ذکر کروں. غیر پارلیمانی ہوتی تو پھر میں ذکر نہ کرتا. وزیر اعظم صاحب نے جب اقتدار میں آئے تھے، انہوں نے 100 دنوں کا، اقتدار میں آنے سے پہلے 100 دنوں کا ایک لاہ عمل دیا تھا، 100 دنوں کا پروگرام دیا تھا. وہ 100 دنوں کا پروگرام خاک ہوا، ملک حکومت کو 3.25 سال سے اوپر ہو گئے. 100 دنوں کے پروگرام میں 1% پر عمل نہیں ہوا، چھوڑ دیتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا جس پر عمل ہو سکتا تھا، وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا جی میں پروٹوکول نہیں لوں گا. لاہور جب آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ، کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں، تو لاہور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جب گزر رہے ہوتے ہیں تو 15 منٹ پہلے سڑکیں بند ہوتی ہیں. پروٹوکول پہلے سے زیادہ ہوتا ہے. وہ جو نواز شریف صاحب لیتے تھے نا، نواز شریف صاحب تو مغلیہ انداز حکمرانی، اور میں یہ جنورلی نواز شریف صاحب کا انداز حکمرانی مغلیہ ہے. ان کا سیاست بھی دیکھیں نا تو مغلیہ ہے. آصف زرداری صاحب کے ساتھ یوں 40 گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب جاتے تھے بہت عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ ان سے بھی زیادہ گاڑیاں چلتی ہیں، ان سے بھی زیادہ. ان حکومتوں کا وہ وزیر اعظم صاحب اعلان کرتے تھے نا، وزیر اعظم صاحب کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گا، تب وہ کہتے تھے یہ پروٹوکول ہے، اب کہتے ہیں سیکیورٹی ہے.
سیکورٹی تو ان کو بھی ضرورت تھی, وہ وزیر اعظم تھے نا بھائی, وہ چپراسی تو نہیں لگے ہوئے تھے, وہ بھی وزیر اعظم تھے. لیکن اعلان کیا تھا کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گا, 2 گاڑیوں میں جاؤں گا. اعلان کیا تھا وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی بنے گا. اعلان کیا تھا گورنر ہاؤسز ٹوٹیں گے, گورنر ہاؤسز میں یونیورسٹیز بنے گی. اعلان کیا تھا کہ میں بیرون ممالک دوروں پر عام فلائٹ میں جاؤں گا, خصوصی جہاز استعمال نہیں کروں گا. اعلان کیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں 2 ملازم رکھوں گا, باقی سارا کچھ کر دوں گا. بھینسیں سے بھیج دیں. کوئی ایک اعلان, کوئی ایک چیز وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کی ہو اپنے منشور کے اعلان کے ساتھ. حکومتوں کا باقی اعلان ادھر ادھر ہوتے رہتے, چلتے رہتے ہیں, لیکن پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہوتی ہیں, جو منتخب ہو کر آتی ہیں, جو عوام سے ووٹ لے کر آتی ہیں, الیکشن میں جو جاتی ہیں, وہ لوگوں کو اپنا منشور دکھا کر اقتدار میں آتی ہے. پھر وہ منشور ایک اعلان ہوتا ہے کہ جناب ہم نے یہ کرنا ہے. تو عمران خان صاحب کی حکومت کے منشور میں سب سے بڑی جو بات تھی وہ تھی 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر. وہ بھی اعلان ہی ثابت ہوا. یعنی نہ گھر دیے لوگوں کو, اب دے رہے ہیں, کوئی 200-400 500 1000 1500 2000 گھر بن گئے ہوں گے شاید اب 3 سال میں. 50 لاکھ گھر دینے تھے تو ابھی تک گنتی ایک مطلب اگر میں بہت زیادہ رعایت دے دوں تو چند ہزار سے آگے نہیں گئی گنتی ابھی تک. تو یہ بھی اعلان ثابت ہوا. نوکریاں دینی تھی, نوکریاں تو چھن گئیں لوگوں کی, لوگوں کو بے روزگار کر دیا. تو پھر مجھے وہ اور ایک اور چیز تھی کہ جناب میں مانگوں گا نہیں, خودکشی کر لوں گا, آئی ایم ایف میں جانے کے بجائے خودکشی کر لوں گا, بہتر ہوگا کہ میں خودکشی کر لوں, اس کو ترجیح دوں گا خودکشی کرنے کو. اب ان کا ایک نام جو پڑا ہے اعلان خان کے علاوہ منگو خان نام پڑا لوگوں کا, بہت بری بات, نہیں کرنا چاہیے, نہیں پڑھنا چاہیے ایسا نام. لیکن کیونکہ خان صاحب نے جو اعلان کیا تھا اس کے برعکس کر رہے ہیں. اور پھر مرزا وہاب صاحب نے ایک اور بات بھی کی, وہ میں نے سوچا بات تو ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کراچی میں روزوں میں رمضان میں جاتے ہیں کیونکہ شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, اور بہت اچھا کام ہے شوکت خانم, اس میں کوئی مطلب شوکت خانم بہت ایک اچھا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے لوگ دل کھول کر عمران خان صاحب کی امداد کریں. لیکن عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وزیر اعظم ہے, تو جب وزیر اعظم اس طرح اپنے ایک ذات اپنا صرف کراچی تب جائیں گے جب ان کو یا کبھی کبھی جائیں گے, اور پھر ان کبھی کبھی میں یہ شوکت خانم فنڈ ریزنگ بھی شامل ہوگا, تو پھر لوگ باتیں تو کریں گے اور پھر اس طرح کے القابات اور اس طرح کے نام تو دیں گے خان صاحب کو. تو بہرحال اب نیا نام خان صاحب پہ پڑا ہے, پہلے کئی نام تھے اور اب ایک اور نام پڑ گیا ہے. چلے, ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ جناب بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. خان صاحب کے ساتھ کو ہر نام ان کو بدنامی کی وجہ سے ملا ہے, نیک نامی کی وجہ سے شاید کوئی نام ملا ہو. اور خاص طور پر جب وزیر اعظم ہو, میں نے کل بھی کہا تھا کہ کیونکہ وزیر اعظم ہے اسی وجہ سے تنقید کا فوکس عمران خان صاحب ہے. جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے تو یہ تنقید کا فوکس نہیں تھے, اس وقت کے وزرائے اعظم تھے, اس وقت کی حکومت تھی. تو بہرحال خان صاحب کو, مرزا وہاب صاحب تھوڑا سا خیال کرو تسی بھی, وزیر اعظم نے عمران خان صاحب. اچھا جی, اب آخر میں وہ جو ہمارے مہربان ہیں جو کمنٹس کرتے ہیں, اپنی رضوانہ ولایت صاحب آئے, ریگولر ان کا کمنٹ ہوتا ہے, تقریباً ہر ویڈیو پہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہمارے ریگولر ایک مہربانوں میں سے. تو انہوں نے کہا ہے کہ کیا اپوزیشن کے ساتھ برابر کرنے کے لیے عمران خان کو جہانگیر ترین ہی ملا ہے, یہ فواد, اسد عمر اور شہزاد اکبر کیوں نہیں ہو سکتے؟ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. یہ کیا ظاہر ہے, سیدھی بات ہے, وہ میں نے پہلے کہا تھا, حضرت علی کا قول ہے, اور اس قول کے مطابق جہانگیر ترین صاحب سے بڑا احسان عمران خان صاحب پر ان کی سیاسی زندگی میں شاید کسی نے کیا ہو. ایون ان کی ذاتی زندگی میں پچھلا ایک ان کا جو تھا معاملہ, بہرحال اس میں نہیں جانا چاہیے, اس میں بھی عمران خان صاحب کو بڑا آسانی کے ساتھ ترین صاحب نے نکالا تھا. لیکن اب ترین صاحب کہہ رہے ہیں خود عمران خان صاحب کو کہ جناب ذرا مجھے بتائیں تو صحیح, میرا قصور کیا ہے, میں نے کیا کیا ہے, اگر احتساب ہی مقصود ہے تو پھر میں اکیلا ہی کیوں. تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو لیکن یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, جو میں نے بات کی تھی, ترین صاحب کو خود کہا تھا کہ مجھے شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ مسلم لیگ نون کو کے خاندان کو, یعنی شریف خاندان کو, یا پیپلز پارٹی کے زرداری جو صاحب کی جو شوگر ملے ہیں ان کو, یا ان کے دوستوں کے شوگر ملوں کو, کیونکہ ان کے خلاف کاروائیاں ہونی ہیں, لہٰذا آپ کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر درکار ہے, تاکہ تاثر یہ نہ جائے کہ شوگر ملز کے جو اونرز ہیں اپوزیشن کے, ان کے خلاف تو کاروائیاں ہو رہی ہیں, اور حکومت میں جو ہے یا عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. لہٰذا یہ بیلنس کرنے کے لیے آپ کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر درج کی, اب خلاف ہوگا کچھ نہیں. لیکن اب جو ظاہر مناظر آتے ہیں عدالتوں میں, جب جہانگیر ترین صاحب جاتے ہیں
جس طرح لاؤ لشکر کے ساتھ اور وہ سارے پی ٹی آئی کے منتخب ارکان ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیلنس کرنے سے معاملہ آگے بڑھا ہوا ہے۔ باقی رہے فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب، شہزاد اکبر صاحب، ان کا کچھ میرا خیال ہے کاروبار اس طرح کے معاملات ہے نہیں، کیونکہ ترین صاحب اس وجہ سے پھنس رہے ہیں کہ ترین صاحب کا کاروبار وہی ہے جو اپوزیشن کی دونوں جماعتوں کی بڑی جو قیادت کا خاندانی کاروبار ہے، شوگر کا، تو اسی وجہ سے وہ پھنس رہے ہیں، اسی وجہ سے رگڑے میں آ رہے ہیں، جس کو عمران خان صاحب شوگر مافیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، انور نجمی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اسحاق خاقوانی جنوبی پنجاب میں اتنے بڑے ہیں کہ 2002 میں خلائی مخلوق نے جتوایا، کیونکہ رات کو بیگم تہمینہ دولتانہ کی جیت کا اعلان ہو گیا تھا وہاڑی سے، اگلے دن بازی پلٹ گئی کیونکہ اس کے پاس کنگز پارٹی کا ٹکٹ تھا اور اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں جیت سکا، کئی پارٹیاں تبدیل کرنے کے باوجود۔ یہی تو بات ہے نا کہ جو بندہ کنگز پارٹی کے ٹکٹ پہ 2002 میں جیتا تھا، جو بندہ کسی کے اشارے پہ پی ٹی آئی میں گیا تھا، وہ بندہ اگر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہو سکتی ہے نا ان کے ساتھ، کیونکہ وہی والے لوگ ہیں نا جو کسی کے حکم پر یا کنگز پارٹیز میں آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ تو کنگز پارٹی میں شامل ہونے والے خاقوانی صاحب جو ہیں، وہ اگر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، سمجھ جائے نا عمران صاحب کو کہیں نہ کہیں سے تو خطرہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔